بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری بائی ابیر۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہ غفلت کا پردہ پڑا اور انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسری حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار دیے جاتے تھے۔ پیارے ناظرین، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ حابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب یہ بچے بڑے ہوئے اور جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو گئی تو وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ ناظرین، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریاں چلایا کرتا تھا، جو کہ ایک مشقت اور محنت والا کام ہے۔ حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا۔ حابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلی تھی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل نے کہا کہ ضرور میرے ماں باپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ پھر اس واقعے کے بعد قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی کہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمہیں تمہارے گناہ کے ساتھ ملوں۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کے سر پہ پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حابیل کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن مارا مارا پھرتا رہا کہ اس کا میں کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین میں کھڈا کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا بھی نہ سکا، اور قابیل کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا، اور قابیل
اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہتا تھا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کے تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کے آل اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح نیم اڑیا لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے بازوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی۔ وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا اور وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قبیل کے آل اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی چنانچہ وہ ان لڑکیوں اور عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بھی بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قبیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور یہ فسق و فجار کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسی کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قبیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیت دیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو اس کی تصدیق کرو، نہ اس پر رشک کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب قبیل اپنی بہن، اپنی ماں
جب قبیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اپنے فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔